عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے پیپرز کی تیاری زور و شور سے کر رہے ہوں گے۔ اچھا، ایک کوسچن تھا آپ بیتی، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلی دفعہ جیسے رسید آ گئی تھی فرسٹ ایئر میں، تو ایسا نہ ہو کہ اس دفعہ کوسچن نمبر 7 جو ہمارا سیکنڈ ایئر کا پیپر ہے اس میں ایک کوسچن ہے، وہ بھی ایگزامینر کی مرضی ہے کہ وہ آپ بیتی بھی دے سکتا ہے، لہٰذا کسی قسم کی تکلیف و پریشانی سے بچنے کے لیے یہ آپ کے لیے ایک ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے نا اچھے سے سیکھ لو، اور اس ویڈیو کے بعد کسی قسم کی کوئی آپ کمی بیشی آپ کو نہیں رہ جائے گی اور بہت اچھی آپ کو آپ بیتی سمجھ آ جائے گی۔ اس کے لیے کچھ اصول ہیں جو آپ اگر ذہن نشین کر لیں تو آپ کے لیے ایک اچھی آپ بیتی لکھنے میں آپ کے لیے وہ بہت مددگار ثابت ہوں گے۔ وہ کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز، آپ کے پاس کوئی بھی موضوع آ جاتا ہے کہ ایک کرنسی نوٹ، ایک کرسی، ایک کتاب، کسی چیز کی بھی آپ بیتی لکھیے، اس میں آپ نے اس چیز کی طرف سے لکھنا ہے، یعنی وہ اس چیز کو آپ نے زبان دے دینی ہے۔ جیسا کہ ایک کرنسی نوٹ ہے تو وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنے بارے میں بتاتا ہے، ایک اسکول کا گیٹ ہے وہ اپنے بارے میں بتانا شروع ہو جاتا ہے، ایک پین ہے، کتاب ہے، وہ آپ کو اپنے بارے میں بتائے گی۔ اب اس کے لیے آپ کے پاس یہ کچھ اصول ہیں، ان کو اپنے دماغ میں لازمی رکھنا ہے تاکہ آپ لوگ اگر آپ بیتی آ جاتی ہے تو لکھنے میں بہت آسانی ہو۔ سب سے پہلے چیز، اپنے الفاظ میں اپنا حال بتانا، یعنی جس چیز کی آپ بیتی لکھی جا رہی ہوگی وہ اپنے الفاظ میں خود کو بتا رہی ہوگی، اور پھر اس کے علاوہ زندگی کے اہم واقعات کا بیان کرنا۔ اس میں جیسا کہ یہ سارے پوائنٹس جو میں نے لکھے ہیں، یہ میں آپ کو ان کی ڈیٹیل بتا دیتی ہوں۔ بالفرض ہم آپ بیتی لکھ رہے ہیں ایک کتاب کی، تو ایک کتاب جو ہے وہ اس کے لیے وہ کیا کر رہی ہے کہ وہ واحد متکلم، یعنی اس نے میں کا استعمال کیا۔ وہ بتائے گی کہ میں ایک درخت تھی، جنگل میں ہرا بھرا درخت تھی، اور ایک دن ایک لکڑہارا جو ہے وہ آیا تو وہ مجھے کاٹنا شروع ہو گیا، میں درد سے چلانا شروع ہوگی، تو وہ درخت اس نے کاٹا اور ایک بڑی سی گاڑی میں مجھے ڈال کے پتہ نہیں کہاں کسی عجیب و غریب جگہ پر لے گئے۔ یعنی آپ نے زندگی کے واقعات کا بیان کرنا ہے، یعنی آپ نے یہاں سے اس کو بتایا کہ کس طرح اس کو وہاں سے بے دردی سے کاٹ کے لے گئے۔ پھر اس بے زبان اب درخت کو دیکھیں قوت گویائی مل گئی، یعنی وہ بولنا شروع ہو گیا، وہ اپنے بارے میں بتانا شروع ہو گیا۔ دوسری چیز، دلچسپ انداز ضروری ہے، یعنی وہ جا کے کہ وہ مجھے اس نے جیسے ہی لکڑہارے نے کاٹنا شروع کیا تو میں بہت تکلیف سے چلانا شروع ہوگی، لیکن اس کو کسی قسم کا مجھ پہ ترس نہیں آیا اور وہ میری پورا درخت اکھیڑ کے لے گیا۔ اب وہ جب درخت لے کے جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہاں ایک فیکٹری سے اس کو گزارا جاتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں درخت جیسے ہی اس کو درخت کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا تو اس کی درد کی انتہا نہیں تھی، وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن وہاں کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ عروج و زوال کا بیان بتانا ہے کہ وہ ایک تناور درخت تھا، پھر وہ کٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا، اور وہ بیچاری جو ہے نا وہ ایک پڑی ہوئی تھی یہاں پہ۔ پھر اس کو مزید باریک کیا جانے لگا، پھر اس کے بعد اس کو باریک کرتے کرتے یہاں تک کہ اس کی وہ بالکل کاغذ کی شکل اختیار کرنا شروع ہو گئی۔ اب اس کو کاغذوں کو مزید ایک ریفائن کرنے کے لیے اس کو مزید ایک اور فیکٹری میں بھیجا گیا، وہاں مزید جو ہے اس کو فائن بنایا گیا، اور پھر اس کے اوپر خوبصورت خوبصورت الفاظ نقش کیے جانے لگے، اور وہ ایک کتاب کی شکل اختیار کرنے لگی، اور پھر بڑی مضبوطی سے کس کر بہت سے صفحات کو اکٹھا کر دیا، باندھ دیا۔ پھر اس کو وہ سمجھنے لگی کہ شاید اس کی زندگی کا یہیں پہ اختتام تھا، لیکن ایسا نہیں تھا، ابھی وہ عشق کے امتحان ابھی اور بھی تھے کہ وہاں پہ اس کے لیے اس کو وہ کہتی ہے کہ پھر مجھے ایک دکان میں لے کے گئے، وہاں دکان میں پڑی رہی، اور بڑا وہ خوبصورت انداز سے اس کا مالک مجھے جھاڑ پھوڑ کر رکھتا رہا۔ پھر یہاں تک ایک دن ایک بچہ آیا اور اس نے اپنے والد سے کہا کہ یہ کتاب بھی میں نے خریدنی ہے، اور وہ مجھے کتاب خرید کے لے گیا۔ اب وہ بڑے اطمینان سے پیار سے اس نے مجھے رکھا، نئی کتاب کے ناز نخرے اٹھاتا رہا، اور میں بھی خوش تھی، یعنی یہ اس کے عروج کی انتہا تھی کہ اس کو وہ بچہ بڑے پیار سے بیگ میں سنبھالتا تھا اور اس کو آرام سے سکون سے اس کو رکھتا تھا۔ اب وہ خوش تھی۔
اب یعنی اس نے اپنے بارے میں پھر ایسے ہی آپ نے بتانا ہے کہ میں بہت خوش تھی، میں نے بہت اس مطمئن تھی، یہاں تک کہ اس میں سے اس کا استاد آ کے مجھے سبق پڑھاتا تو میرا مالک مجھے بڑے خوشی سے کھولتا اور سبق پڑھتا اور اس میں سے سیکھ رہا تھا۔ اب اس میں آپ لوگوں نے اشعار اگر لکھنا چاہیں تو اشعار بھی لکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کہتی ہے کہ میں ایک مجھے پورا اس نے بچے نے یاد کر لیا۔ اب یاد کرنے کے بعد اس بچے نے مجھے سنبھالا، لیکن جہاں جہاں سے زیادہ پڑا ہوا تھا وہاں سے میرے صفحے خراب ہونا شروع ہو گئے۔ ایک دن آیا کہ بچوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تو ایک بچے نے میرے مالک کو بہت زور سے مارا تو وہ میں شدید زخمی ہوگی، تو مجھے لگا کہ میرا مالک مجھے مزید اچھے انداز میں وہ سنبھال کے رکھے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے مجھے اٹھا کے پھینکا، آ کے گھر میں پھینک دیا اور ماں باپ سے ایک نئی کتاب کی فرمائش کرنے لگا، لیکن میں بلاتی رہی، اس کو پکارتی رہی، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک دن آیا کہ اس کی ماں نے سارے پیجز وغیرہ سمیٹ کے اسٹور سے جب اٹھا کے ردی والے کو دے دیا، اور وہاں وہ مجھے اٹھا کر لے گیا اور کسی نے مجھ پہ پتیسا رکھ کے کھا لیا، یا جس طرح بھی لاسٹ اس کا اینڈ کر دیں کہ وہ اٹھا کے کسی نے اس کے پیجز کو اٹھا کے دریا میں بہا دیا، یا جس طرح سے بھی نا۔ تو یہ آپ لوگوں نے اس کو اب وہ دیکھیں کہ درخت تھا، درخت جیسے وہ درخت کا گرنا تھا یا درخت کا ٹوٹنا تھا یا کٹنا تھا، تو اس میں وہ شعر لکھ سکتے ہیں کہ آپ کی بار جو کٹ کے گرا، وہ والا شعر لکھا جا سکتا ہے۔ پھر آپ جو ہے وہ اور بھی بہت سے اس طرح کے اشعار آ سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اشعار بھی، لیکن آپ لوگوں کو آپ کے پاس بہت سا مواد ہے شعروں کا، کوئی سا بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہو، کوئی اس میں نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ موضوع کے مطابق ہونا چاہیے، اچھا کم از کم 2 پیجز ہونے چاہیے آپ کے اس کے آپ بیتی کے، لیکن اس سے زیادہ بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہو، کوئی اس میں ریسٹرکشنز نہیں ہے ایسی۔ ٹھیک ہے، اس کو ایک دفعہ آپ لوگ پڑھ لیں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔